سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب سے اٹھا کے رومن اور پرشین امپائر کے اوپر دے مارا. بڑی ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی. نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد 19 سال تک کافر رہے ہیں. اس 19 سالوں میں موت بھی آ سکتی تھی لیکن اللہ نے زندہ رکھا ہے. حتیٰ کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کے جو 4 دانت شہید ہوئے ہیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئے ہیں. انہوں نے وہ جب درہ چھوڑ دیا تھا عبداللہ ابن جبیر اور باقی ان کے ساتھیوں نے, عبداللہ ابن جبیر نے تو نہیں چھوڑا تھا, چند ساتھیوں نے, تو یہ پیچھے سے آگے حملہ آور ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بددعا ہے ان کے لیے. اس موقع پہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکل گیا, اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. سورہ ال عمران میں جہاں پہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے نا 60 آیات میں کہ غزوہ احد پہ تم نے یہ غلطی کی, پھر اینڈ پہ معاف بھی فرما دیا. پہلی گرفت نبی علیہ السلام پہ آئی ہے, لیس لک من الامر شیء. نبی آپ کو تو کوئی اختیار نہیں, اللہ چاہے ان کو ہدایت دے دے. ہوئے 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 ہوئے, اور اسی کو ہدایت بھی مل گئی. اسی پیگن کو اللہ نے اٹھایا ہے. پیگن انگلش میں کہتے ہیں بت پرست. آپ گوگل پہ جا کے لکھیں حضرت خالد بن ولید کا تعارف کہ ایک عرب کا پیگن اللہ نے اٹھا کے اسے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیا. پھر 19 سال تو کفر میں گزرے ان کے, اسلام میں ان کے 19 سال نہیں گزرے تھے, بمشکل 10-11 سال. لیکن انہوں نے اپنے 19 سالوں کے بھی سارے گناہ دھلوا دیے. جو کچھ کیا پھر اور جو کچھ اللہ نے ان سے کام لیا. یہ ایک الگ سے تلخ حقیقت ہے کہ سیدنا خالد بن ولید سے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی اور بعد میں بھی بحیثیت انسان کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں. لیکن کسی شخص کی چند ایک غلطیوں سے اس کا پورا پلڑا ادھر کا ادھر نہیں ہو جاتا. اللہ بھی قیامت والے دن نیکیوں اور برائیوں کو تولے گا. نیکیاں زیادہ ہوں گی تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو نے اتنی بڑی برائی کیوں کی تھی, پھر وہ پاس ہو چکا ہے. چاہے کسی ایک سوال میں اس کے 0 نمبر بھی آئے ہوئے ہیں, پاس ہو چکا تو اس کا تانا بھی نہیں دیا جائے گا, نیور. تو 2-4 واقعات کو لے کے اس طریقے سے کسی بندے پہ چڑھائی کرنا یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح بخاری میں جو یہ حدیث کہتے ہیں نا, یہ حدیث بڑی مشہور ہے. غزوہ موتا کے موقع پر آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے رومن امپائر کی طرف اپنا ایک ایلچی روانہ کیا تھا, خط بھیج کے. اس ایلچی کو قتل کر دیا گیا اور اس وقت ایلچی کا قتل اعلان جنگ ہوتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا زید بن حارثہ کی قیادت میں. نبی علیہ السلام کے منہ بولا بیٹا جس کا نام قرآن میں, واحد صحابی جس کا نام قرآن میں زید. لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا, صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ اگر زید فوت ہو جائے, مسند احمد میں ڈیٹیل موجود ہے انہی الفاظ کے ساتھ کہ زید فوت ہو جائے تو جعفر کو اپنا امیر بنا لینا. جعفر فوت ہو جائے, شہید ہو جائیں, تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو بنا لینا. اگر وہ بھی شہید ہو جائے پھر تو اپنی مرضی سے کسی کو امیر چنا. یہ مسند احمد میں, بخاری میں الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے اور آپ نے کہا کہ میرے زید کو شہید کر دیا. اب مسلمانوں کا پرچم جعفر نے تھام لیا. جعفر بھی حضور کے لاڈلے سے, آپ کو پتہ ہے, جعفر طیار حضرت علی کے بھائی, جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے تو آپ اسلام فرمایا میں نے اسے جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا, اللہ نے اس کو 2 پر دے دیے. نجاشی کے دربار میں انہوں نے ہی, آپ کو پتہ, سورہ مریم پڑھی تھی. پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کو شہید کر دیا گیا. اب عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم تھام. پھر آپ نے فرمایا اسے بھی شہید کر دیا. پھر آپ نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو مسلمانوں نے اپنا امیر چن لیا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح دے اور فتح ہو بھی گئی. یہ بخاری کی جو حدیث ہے نا, اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے مناقب
خالد ابن ولید. حالانکہ اس میں خالد ابن ولید کا نام نہیں تھا, لیکن اس حدیث کے اوپر باب کیا باندھا؟ خالد ابن ولید, کیونکہ وہ سیف اللہ وہ تھے. سیوف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا, اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا, فتح ہو گئی. اس کے 3-4 طریقے بخاری میں, باقی طریق کے اندر نہ خالد ابن ولید کا نام بھی موجود ہے کہ خالد ابن ولید کے ہاتھ میں اب پرچم آ گیا, اللہ نے فتح دے دی. اچھا, اور وہ فتح یہ ہوئی کہ بہت بڑا لشکر سامنے سے آ گیا تھا. حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کو بچا کے واپس لے آئے. یہ غزوہ موتا تھا, اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 9 تلواریں حضرت خالد کے ہاتھ میں ٹوٹی تھیں اس دن. 9 تلواریں اس جنگ کے اندر. واپس آ گئے. پھر بعد میں خیر وہ ایک رومن امپائر والا پھر یرموک پہ جا کے قتل ہوئی نا. یہاں پہ بخاری میں الفاظ ایک طریق میں خالد بن ولید ہیں, دوسری میں سیف اللہ, اور امام بخاری نے باب بھی باندھ دیا تو سیف اللہ ثابت ہو گئے. اسی حدیث کا جو طریق مسند احمد میں ہے اس میں الفاظ ہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی الاسلام کے سامنے سے حضرت خالد ابن ولید گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خالد بن ولید کتنا نیک بندہ ہے اللہ کا, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. آپ دیکھیں جس شخص کے لیے نبی الاسلام کی مبارک زبان سے بددعا نکلی, اسی مبارک زبان سے ان کو اللہ کی تلوار کا قرار دے دیا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کی بے نیازی ہے. آپ تو کسی ایسے شخص کو معاف بھی نہ کرتے جس کی وجہ سے نبی کے 4 دانت شہید ہوئے. اللہ دیکھیں کیسے کیسے مجرمین کو معاف کر کے کس ایپیکس پہ فائز کر دیتے ہیں, بندے نہیں معاف کرتے.